آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ مارکیٹ جاتے ہو اور وہاں گسیٹ ہوتی ہے، ایک کہتا ہے منیشیو ہتاز مینیشیو، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ گسیٹ کر کسٹمر کو لینا، آپ مجھ سے سودا خریدو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب ان کی مارکیٹیں لگتی تھی، ایک صحابی جب اپنا سودا بیچتا، وہ اپنے پڑوسی تاجر کو کہتا اس کو کچھ ملا یا نہیں، اس کے پاس گاہک آتا وہ اس کے پاس بیچتا، اللہ کا کرم ہے میں نے اچھا کاروبار کیا، میرا وہ پڑوسی ابھی اس نے شروعات بھی نہیں کی، اس کے پاس چلے جاؤ۔ اس کو ایثار کہتے ہیں، اس کو محبت کہتے ہیں۔ مسلمانوں یہ دنیا نہیں۔ احد کا معرکہ لگا اور ایک بڑھیا پانی لے کر آئی، ایک شہید کو پانی پلانے لگی، آخری وقت ہے، صحابی کا آخری وقت ہے، اس نے کہا مجھے نہیں، میرے پڑوس والے کو پانی پلاؤ۔ اس کو ایثار کہتے ہیں۔ لیکن مسلمان، میں ڈرائیور ہوں، میں یہ کہوں گا میں 10 پھیرے لگاؤں، میرا جو ساتھ والا اس کو ایک بھی نہ ملے۔ میں مزدور ہوں، میں کہتا ہوں میں اچھا کام کروں، میرا پڑوسی اس کو مزدوری نہ ملے۔ میں ملازم ہوں، میں عہدیدار ہوں، میرا بچہ ملازم لگے اس کا نہ لگے۔ میں گھوڑا چلاتا ہوں، میرے گھوڑے پورے دن چلے، میرے پڑوسی کا نہ چلے۔ ہاں مسلمان، یہ ایثار نہیں، یہ قربانی نہیں، یہ محبت نہیں، یہ بھائی چارہ نہیں، بلکہ صحابہ سے سیکھو۔ مسلمانوں، چین کا آپ نے سنا ہوگا، چین کے مسلمان صحابہ کی تبلیغ سے مسلمان نہیں ہوئے، صحابہ کی تجارت کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ مسلمان، میری اور آپ کی تجارت کیسی ہے؟ میں اپنے بھائی کے لیے کیا سوچتا ہوں، اپنے پڑوسی کے لیے کیا سوچتا ہوں؟ تو احد کا معرکہ لگا ہے، صحابہ کی لاشیں پڑی ہوئی ہے، جان کنی کی حالت ہے، پانی کا پیالہ لے کر، پانی کا مشکیزہ لے کر ایک آدمی آیا، ایک عورت ہے یا مرد آئے اور کہا پانی پی لو، آپ کا آخری وقت ہے، کہا میں نہیں پیوں گا، مجھ سے میرے ساتھی کو ضرورت ہے، اس کو پلاؤ۔ جب اس کے پاس پانی پہنچا، کہا میں نہ پیوں گا، میرے ساتھی کو ضرورت ہے، اس سے پلاؤ۔ یہاں تک کہ 7 شہیدوں کے پاس یہ پانی کا مشکیزہ جاتا ہے، جب 7ویں کے پاس گیا اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں، جو پہلے والے کو پلاؤ۔ یہ واپس آتا ہے، یہ موت کو کیا کہتے ہیں، سلام کہہ چکا ہوتا ہے، یہ جنت کو آفری کہہ چکا ہوتا ہے، یہ جنت میں چلا گیا، دوسرے کے پاس آیا وہ بھی چلا گیا، تیسرے کے پاس آیا وہ بھی چلا گیا، 7 کے پاس گیا، پانی کا ایک قطرہ کسی نے نہیں پیا۔ مسلمانوں، آخری وقت ایسی مثال قائم کر کے گئے، زمین بھی دنگ رہ گئی، آسمان بھی دنگ رہ گیا۔ میری اور آپ کی تجارت، میرا اور آپ کا پڑوسی، اور یہ بھی کوئی پڑوسی ہے جو کسی بدبخت انسان کے پاس، کسی لعین کے پاس، کسی مرتد کے پاس جائے، یاد رکھنا جس کے بارے میں تمہیں یہ یقین ہو یہ جادو کرتا ہے، یہ جادو کرواتا ہے، اس آدمی کے جنازے میں شمولیت نہ کرو۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ غنیت الطالبین کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر تم نے ایسے آدمی کے جنازے میں شرکت کی جو اللہ کے قانون کا باغی تھا، جو اللہ کے قانون کا باغی تھا، جس نے اللہ کے قانون کو پامال کیا اپنے پیٹ کی آگ کو بجانے کے لیے اور دین کے اندر فراڈ ڈالا، فرمایا اس پہ لعنت برستی ہے، اور جو آدمی اس کے جنازے میں کھڑا ہوگا اس پہ بھی لعنت برسے گی۔ مسلمانوں، یہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین کے اندر لکھا ہے۔ تو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے جو کہے کہ میں صحابہ کو مانتا ہوں، اور صحابہ کا ایثار آپ نے سنا، صحابہ کی محبت آپ نے سنی، جو یہ کہے کہ میں نبی کو مانتا ہوں، میرا نبی کہتا ہے لا یومن واللہ لا یومن۔ کون؟ جس کا پڑوسی اس سے پریشان ہو، وہ ایمان والا ہے ہی نہیں۔
جس نے نبی کا فتویٰ سنا، جس نے صحابہ کی ایثار محبت سنی، پھر وہ کہے میں صحابہ کو بھی مانتا ہوں، میں نبی کو بھی مانتا ہوں۔ جس نے قرآن سنا، ارے اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پھر وہ کہے میں مسلمان ہوں۔ کیسا مسلمان ہے؟ میں اس کے اسلام پہ حیران ہوں، وہ مسلمان کیسا ہے؟ اس لیے مسلمانوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ اگر ہم نے اس کی قدر کی، ان حدودوں کے اندر رہے ہم، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، میرا رب کہتا ہے جس نے اللہ کے احکام سے نافرمانی کی، اللہ کے حکموں سے دشمنی کی، رسول اللہ سے دشمنی کی، رسول اللہ کے فرمان سے دشمنی کی، رسول اللہ کے طریقوں سے دشمنی کی، فرمایا کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، فرمایا ذلیل کیے جائیں گے جیسے وہ پہلے ذلیل ہوئے، جیسے قوم عاد ذلیل ہوئی، قوم نوح ذلیل ہوئی، قوم لوط ذلیل ہوئی، فرمایا ایسے وہ ذلیل کیے جائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں، میں اور آپ آزاد نہیں ہیں، میں اور آپ آزاد نہیں ہے، ہم نے اپنے گلے میں کاٹ ڈالا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہم بندے تیرے ہیں، امتی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ جب بندہ اللہ کا ہو، امتی رسول اللہ کا ہو، پھر ایثار صحابہ جیسا کرنا ہے۔ پھر میرا رب کہتا ہے ان آمنو، کیا کہا؟ ان آمنو بمثل ما آمنتم به، بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ دنیا والو، اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہوگا، تمہاری محبت صحابہ جیسی ہوگی، تو یاد رکھو تم ایمان والے ہو۔ جب صحابہ نے مکہ سے ہجرت کی، مہاجرین نے ہجرت کی، جب مدینہ پہنچے، جس کی 2 دکان تھی آپ نے مہاجر بھائی کو دے دی، انصار مدینہ آپ نے مہاجر بھائی کو دے دی۔ جس کے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے دی، جا میرے فلاں مہاجر بھائی سے نکاح کر لے۔ مسلمانوں، اس لیے میرا رب کہتا ہے ان آمنوا بمثل ما آمنتم به۔ دنیا والو، اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا ایمان ہوگا، تمہاری زندگیاں صحابہ کے نقش قدم پر ہوگی، اگر ہاں تمہارا اٹھنا بیٹھنا محمد الرسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہوگا، یاد رکھنا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مومنین۔ یاد رکھنا، نہ تمہیں قبر کا خوف ہے، نہ تمہیں حشر کا ڈر ہے، نہ تم جہنم میں جاؤ گے، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم، اگر مومن ہو۔ پھر دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون، مت مرنا، مت مرنا۔ وَمَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا، جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کے آیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، چاہے کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، جو جرم کر کے آئے گا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ، مت مرنا مگر مسلمان ہو کر، اسلام کی حالت میں۔ رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا